نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کا موقع دیا۔ بے شمار انسان ہیں کہ وہ دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر رکھا ہے، اور وہ ایمان نہ ہونے کی بنا پر صرف دنیا ہی میں وہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کس نے دیکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دیا اور اسی طریقے سے آخرت کی تیاری کا موقع بھی ہمارے لیے فراہم کیا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر یہ کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے معلوم کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کا گزر کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا تو ہے۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ آپ اس موقع پر کیسے گزرتے ہیں اور کیسے سفر کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیا جاتا ہے، کپڑوں کو سمیٹ کر اچھے طریقے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس جھاڑی میں سے نکلا جاتا ہے کہ کہیں کانٹا بدن پہ نہ لگ جائے اور بدن پر لگ کر بدن کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ دنیا میں آدمی رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، دنیا کا ماحول دنیاوی ماحول ہے اور دنیا کے اندر باطل کی آواز لگ رہی ہے، رسومات چاروں طرف نظر آ رہی ہیں، برے ماحول نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اب ان حالات میں اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا کہ کوئی رسم اپنے اندر نہ آئے، کوئی حرام کاری اپنے اندر نہ آ جائے، کوئی برائی ایسی نہ ہو جس میں یہ شخص ملوث ہو جائے، ان حالات میں اس طریقے سے نکل جانے کا نام تقویٰ ہے، اور ان حالات میں اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے چلے جانے کا نام تقویٰ ہے۔
یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہر موقع پر اللہ اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو شخص اپنے اندر اللہ کے خوف کو پیدا کر لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج دنیا روزی کی وجہ سے پریشان ہے، معاشی حالات میں گھری ہوئی ہے، جس سے معلوم کیا جائے کہ حالات کیسے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں کے انبار لگا دیتا ہے، اپنی پریشانیاں شمار کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر لے آؤ، ہر طرح کی تنگی سے، ہر طرح کی پریشانی سے میں تم کو نجات دوں گا۔ اسی طریقے سے آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے اور وہ دعائیں بھی کراتا ہے کہ مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو برکت آدمی تلاش کرتا ہے لیکن روزی اختیار کر رہا ہے حرام کی، کام کر رہا ہے ایسا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، اور چاہت یہ ہے کہ مال میں برکت ہو جائے۔ لیکن برکت یہ زیادتی کا نام نہیں کہ بہت ساری دولت آ جائے تو اس کا نام برکت ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی روزی میں بہت بڑے بڑے کام نپٹا دے اور عافیت کے ساتھ سارے کام کرا دے، اس کا نام برکت ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور ہندوستان میں ان کا بڑا نام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے کالجوں میں اور ہمارے اسکولوں میں جو پڑھائی جا رہی ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا کر یا اس میں تبدیلی کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسی باتیں لکھی جا رہی ہیں کتابوں کے اندر کہ پڑھنے والا ان بادشاہوں سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ وہ ان بادشاہوں کے ساتھ ساتھ اس کو نفرت اسلام اور اپنے آپ سے ہو جاتی ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان لوگوں نے اسی طریقے سے پیش کیا اور ان کو بڑا ظالم بتایا ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا، حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ وہ ایسی خدمت کر کے گئے ہیں دین کی کہ کوئی عالم دین جو اب بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ مفتی کا کورس کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں ایسی کتاب مرتب کرا دی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یعنی اس کتاب کی آج بھی اتنی سخت ضرورت ہے کہ ہر مفتی اس کو پڑھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ وہ وقت کا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت تقریباً 50 سال یا 40 سال رہی ہے، غالباً 50 سال ان کی حکومت رہی ہے، اور ایسی حکومت کہ اس وقت کئی ملک ہندوستان میں تھے، سری لنکا اور بنگلہ دیش اور یہ سارے
جو برابر میں ملک نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس وقت ہندوستان میں تھے، پوری حکومت ان کی تھی، لیکن بادشاہ ایسا کہ تہجد گزار اور بہت عبادت گزار بادشاہ اور ساتھ عالم دین۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا آ کر کہ بادشاہ سلامت، میری بچیوں کا نکاح ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، اگر چاہتا تو اس وقت لاکھوں کروڑوں روپے دے سکتا تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ابھی میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں، تم کل کو آنا اور پھر میں انتظام کر کے دے دوں گا۔ وہ چلا گیا اور یہ رات میں بھیس بدل کر مزدوری کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ چنانچہ اس دن بھیس بدل کر اپنے دربار سے نکلے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے، اس پر سامان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر معلوم کیا کہ بھی تمہیں مزدور کی ضرورت ہے، اگر مزدور کی ضرورت ہو تو میں مزدوری کرنے کی تلاش میں ہوں، میں آپ کی خدمت کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم تو مزدور ہی کی تلاش میں تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا اس گاڑی کو خالی کر دو۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے، بتایا نہیں، انہوں نے پوری رات مزدوری کی اور اس گاڑی کو خالی کر دیا، اور مزدوری میں ملے ان کو 2 روپے۔ یہ ان 2 روپیوں کو لے کر اپنے دربار میں آ گئے، اپنے محل میں آ گئے۔ اگلے دن وہی آدمی ان کے پاس آتا ہے اور اس نے یاد دلایا کہ بادشاہ سلامت، میں کل آپ کے پاس آیا تھا اپنی ضرورت کو لے کر، آج آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آ گیا، لہٰذا آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ انہوں نے اپنے پاس سے 1 روپیہ نکالا اور یہ کہا کہ لو، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ بڑا پریشان، اسے بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کس ضرورت سے آیا ہوں، میری بچیوں کا نکاح ہے اور آپ صرف مجھے 1 روپیہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی حلال کمائی ہے، اس میں برکت ہوگی، اسی کو لے جاؤ، اور مجھے معلوم ہے کہ تم کس غرض سے آئے ہو، تمہاری بچیوں کا نکاح ہے، مجھے سب معلوم ہے، لیکن تم اس کو لے کر تو جاؤ۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے کون بولے، یہ لے کر چلا گیا، لیکن یہ بہت غیر مطمئن تھا، بہت پریشان تھا۔ راستے میں انار بک رہے تھے، اس نے سوچا کہ اس روپے کا میں کیا کروں گا، چلو گھر کے واسطے انار لے کر چلتا ہوں۔ اس نے 1 روپے کے انار لے لیے، یہ اپنے علاقے پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، مالدار تھا، اس کی نوجوان بچی بالکل موت کے منہ میں جا چکی تھی، اور وہاں اس وقت کے حکیموں نے، جس سے اس بچی کا علاج چل رہا تھا، انہوں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ اگر انار اس وقت اس کو دے دیے جائیں تو امید ہے کہ یہ بچی بچ جائے، ورنہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے انار کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس علاقے میں انار نہیں ہوتے تھے، یہ عجیب بات۔ اس نے سوچا کہ میرا تو کیا بھلا ہوگا، چلو میں اسی کے پاس جاتا ہوں، اور اس نے جو 1 روپے کے انار خریدے تھے وہ لے کر اس مالدار کے پاس چلا گیا اور یہ کہا لو، یہ انار لو اور ان کو آپ استعمال کر لو۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بچی کو جب انار استعمال کرائے تو بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اب اس مالدار کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو میری بچی کہاں تو موت کے منہ میں جانے کو تیار، اور اس کا علاج بالکل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس انار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اس نے اس مزدور سے، اس دیہاتی سے معلوم کیا کہ بھی تیری کیا ضرورت ہے، تو کیا چاہتا ہے۔
اس نے کہا کہ جناب میری بچیوں کا نکاح ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس وقت کے حساب سے بتا دیے، اور فوراً اس نے اتنے پیسوں کا انتظام کر کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور یہ کہا یہ تمہارے ہیں۔ دیکھیے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، تعداد کے اعتبار سے تو روپیہ ہے، لیکن یہ انتہائی حلال کمائی ہے۔ ایک وقت کے بادشاہ نے محنت مزدوری کر کے یہ روپیہ کمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس روپیے میں ایک شخص کی بچیوں کے نکاح کا انتظام کر دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں صرف مال بڑھتا ہوا نظر آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چاہے تھوڑا ہو لیکن حلال کمائی ہو تو اس میں برکت ہوگی، زیادہ ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے لیا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، تو اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو کمائی ہے اس کو ہم حلال کریں، اور حلال کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ دکان پر ہم بیٹھیں، ہم کھیتی باڑی میں لگیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو، جب اللہ کا منادی جب نماز کے لیے پکارے، مؤذن جب آواز لگائے تو ہمارا رخ مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے اور ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، بہت پسینے کی کمائی ہے اس کی، لیکن فرائض کا تارک ہے، فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، واجبات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، نماز کے وقت میں اپنے گاہکوں کی تو فکر ہے لیکن اللہ کے حکم کی فکر نہیں، تو یہ حلال کمائی کہاں سے ہو گئی؟ پھر کہتا ہے ارے اجی میری تو کمائی خون پسینے کی ہے۔ برکت ڈالے گا اللہ، اور اللہ ہی کو ناراض کر کے یہ پیسہ کما رہا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اسی طریقے سے جن کے پاس دولت ہے، جو صاحب ثروت ہیں، تو ان کے لیے بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمائی کو جائز طریقوں میں خرچ کریں۔ ایک صاحب آئے ایک کے پاس، ایک بزرگ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، بہت پریشان ہیں، مال کی کمی ہے۔ اور اسی دوران اس علاقے میں چند شادیاں ہوئی تھیں بڑی دھوم دھام سے، تو ان بزرگ نے کہا کہ بھی علاقے میں کئی ساری شادیاں ہوئی ہیں اور کئی کروڑ روپے خرچ کیا گیا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایمان والا پریشان ہے۔ ایمان والے کے پاس تو بہت دولت ہے، وہ تو اپنی دولت کو لٹا رہا ہے، اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ جو لٹانے والے ہیں، لٹانے کے بعد یہ بھی روتے ہیں، اجی ہم قرض میں آ گئے، اجی ہمیں پریشانی ہو گئی، بچی کا نکاح کیا تھا، بے شمار دولت خرچ کی تھی، لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا تھا۔ بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد دونوں رشتہ داروں میں، دونوں خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور نا اتفاقی کی صورت پیش آ جاتی ہے۔ جب ہم بنیاد ہی بے دینی پر رکھیں گے تو ہمیں امید دینداری کی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ہم نے نکاح کرایا ہے شریعت کے احکامات کو توڑ کر، تو نکاح کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی تو وہ اب اللہ والی نہیں ہو سکتی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی نہیں ہو سکتی، چونکہ بنیاد رکھی گئی ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کو توڑ کر۔ پھر امید لگاتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی بن جائے۔ اولاد تو جب بنے گی جب بڑے اچھے ہوں گے۔ بڑا تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں میری اولاد ٹھیک ہو جائے۔ تو اولاد نے بچپن سے ہی پیدا ہونے کے بعد سے ہی اپنے بڑوں کو دیکھا گھر میں،
اور اپنے بڑوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مخالف زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، تو وہ جو چھوٹے ہیں وہ اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ چونکہ ٹھیک کرانے کے لیے رہبری کی ضرورت ہے اور تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہاں تعلیم کی فکر نہیں، ہاں دنیاوی تعلیم کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہی صبح ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتا ہوں کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور لینے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن جہاں مکتب کی بات آتی ہے، 1 دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی، 10 دن کی چھٹی، جب بچے کو تنبیہ کی جاتی ہے یا بچے کے والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت چھٹی کر رہا ہے، تو پھر معذرت کی جاتی ہے، جی بچہ وہاں چلا گیا تھا۔ اسکول میں یہ عذر کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ اسکول کی چھٹیوں کا انتظار کیا جاتا ہے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، کہ اگزام آ رہے ہیں جب چلیں گے نانی کے گھر، اگزام آ رہے ہیں جب چلیں گے فلاں جگہ گھومنے کے لیے۔ لیکن جہاں دینی تعلیم کی بات آئے، چلو کوئی بات نہیں، وہ کچھ نہیں کہنے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کی تعلیم کی عظمت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اسکول کی تعلیم پڑھانا یا سکھانا بالکل بیکار ہے، نہیں، پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ ہر اونچی جگہ پر، ہر اونچے شعبے میں ہمارا ایمان والا دین کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہو، ایمان والا ہو، ساتھ میں دین کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہو، شریعت کے مطابق اس محکمے میں، اس شعبے میں اپنے وقار کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ وہاں پر فرائض انجام دے رہا ہو۔ ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، آج وہ BMS بن گیا۔ جب اس نے پڑھائی شروع کی اپنی، تو چونکہ اس کا لباس یہی والا تھا، نمازوں کا اہتمام تھا، وہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرتا تھا، تو میں اس سے پوچھتا کہ ابھی تیرے اسکول میں، تیرے کالج میں تیرا مقام کیا ہے؟ تجھ کو لوگ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے تجھ کو دیکھتے ہیں؟ دیوبند میں ایک طبیہ کالج ہے، وہاں وہ BMS کی تعلیم کر رہا تھا، آج تو اس کا اپنا کلینک ہے۔ تو اس نے بتایا کہ حضرت سب سے زیادہ قدردانی میری ہی ہے، بلکہ ٹیچر بھی میرا احترام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت شریف ہے، چونکہ نمازوں کا اہتمام ہے اور ٹیچروں کا میرے اندر ادب ہے۔ بلکہ کچھ مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ٹیچر بھی مجھ ہی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ عربی درجات میں صرف 2 کلاس تک پڑھا ہوا تھا۔ وہ ہم سے رابطہ کرتا، ہم اسے بتاتے، پھر وہ آگے اپنے ٹیچروں کو سمجھاتا۔ تو گویا کہ اس کو سب سے بڑا مان لیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر دینداری تھی۔ آج بھی دینداری کی قدردانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دینداری کے ساتھ ہر محکمے میں پہنچے، ہمارا ایمان والا ہر بڑے سے بڑے اونچے شعبے میں جائے، لیکن دین کے ساتھ جائے۔ اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمارے مالوں میں، ہماری اولاد میں برکت بھی عطا کرے گا، اور اسی طریقے سے ہماری جو پریشانیاں ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان حالات کو سدھار دے گا، چونکہ اصل ہے ہماری کمی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔